الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ قرآن کریم سننے کا بھی توفیق عطا فرمایا. مزید کچھ دیر کے لیے قرآن سننے اور سمجھنے کے لیے بھی بیٹھنے کے توفیق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں اور نیک کاموں کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ آج 30واں جز نصف مکمل ہوا اور کل انشاءاللہ تراویح میں قرآن کریم کا تکمیل ہوگا. آج بہت ساری ایسی صورتیں، بڑی مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی ہیں. ان میں سے ایک صورت سورہ مطففین ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے. اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے معاشرتی زندگی، لین دین اور انسان کی ایک فطری اور اس کے برے اخلاق اور سطحی اخلاق کہہ لیجیے، اخلاق رذیلہ، عادت رذیلہ کو اس صورت پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور جب انسان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اس کی عادت بگڑ جاتی ہے، فطرت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کتنا بھی نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت اس کے لیے ناکام اور بیکار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات اور معاملات اس صورت پاک میں ذکر کیے ہیں جو اچھے اچھے لوگ کبھی کبھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کام کو وہ گناہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں یا اپنی مہارت سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ در پردہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس پر بہت بڑا سزا اور اس کی وعیدیں بھی حدیث پاک میں مذکور ہیں. وہ کیا ہے؟ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. ویل کے مطلب ہلاک، برباد، اور یہ جہنم کی جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام ہے. عادت یہ ہوتی ہے، اللہ خود فرمائے کہ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. دینے میں کمی کرتے ہیں، لینے میں پورا کرتے ہیں. خوب پورا جی بھر کر کے وصول کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن دینے کی جب باری ہوتی ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ کم دیتے ہیں، کٹوتی کرتے ہیں، ترازو میں ڈنڈے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے بہت ہی بربادی کی علامت ہے. دنیا تو تیری بن جائے گی، روٹی تیری پک جائے گی، گھر کے بچے تو کھا لیں گے، تم تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤ گے، لیکن ویل آخرت کے اعتبار سے بڑی بربادی ہے اور ہلاکت ہے، نقصان ہے. اسلام ایک پاکیزہ دین ہے. ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق اور حقوق کو بتایا ہے. اس لیے اسی طریقے سے لینا دینا، کھانا پینا، رہن سہن کرنا چاہیے.
اور ہر ایک کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر تم کو کبھی ایسی ضرورت اور تقاضے ہوں کسی درخت کے سائے میں سونے بیٹھنے کا تو وہاں تم پیشاب نہ کیا کرو، گندگیاں مت پھیلایا کرو. ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی مسافر گزرتے وقت اس کو بھی بیٹھنے اور سونے سستانے کی ضرورت پڑے. اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے اتنا خیال رکھا. آپ نے فرمایا کہ کسی سوراخ میں پیشاب مت کیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی کوئی مخلوق چونٹی یا اور کوئی چیز ایسی ہو جو اس کے لیے باعث تکلیف ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی پر نہ ظلم کرے نہ ظلم کو سہے. حق عدل انصاف بہت بڑی چیز ہے. عبادت کے بعد اس پر بڑی توجہ دی گئی ہے اور شریعت میں اس کا بہت خاص خیال رکھا گیا ہے. اس لیے کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں ہماری نماز اچھی ہے، ہمارا حج اچھا ہے، ہم عمرہ کر لیتے ہیں، ہم بہت سارے قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، وقت ہمارا اللہ کے راستے میں خوب لگا ہے، لیکن کبھی کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور لیتے ہیں تو جم کر کے اور دیتے ہیں تو نقصان کر کے. تطفیف کا معاملہ جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں صرف ایک ہی نہیں کہ ترازو کی کم و بیش میں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں بھی اس کا عمل کیا جاتا ہے. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور نماز ذرا جلدی پڑھا. آپ نے دیکھ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بیٹھے تھے ان سے کہا دیکھو یہ تطفیف کیا، یعنی نماز کے حق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازوں میں چوری کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چوری اس میں کیا ہے، یہاں تو مال دولت کی کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں. کہا کہ چوری اس طرح کریں گے جو نماز پڑھنے کا ادا کرنے کا حق ہے، تعدیل ارکان خشوع خضوع اس کا خیال اور رعایت نہیں کریں گے تو گویا کہ نماز میں وہ چوری کریں گے. تو اگر کوئی آدمی عبادات صحیح نہیں کرتا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق نہیں کرتا، جو اس کا حق ہے اس کا حق مکمل نہیں ادا کرتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی ترازو کی طرح ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. ثواب اللہ سے بہت چاہتا ہے کہ کروڑوں کے ثواب دے دیجئے اور کام کیا کر رہا ہے 0 پوائنٹ کا کر رہا ہے. تو جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہی ہے، اس کی اخلاق بڑی گری ہوئی بات ہے اور یہ عادت ٹھیک نہیں ہے کہ لینے کی باری آئے تو بہت مکمل گن کر کے لیں گے اور دینے کی باری آئے گی تو ٹھیک نہیں دیں گے، صحیح نہیں. یہ بہت ہی خطرناک اور بری عادت ہے. اسی طرح سے معاملات میں صرف ترازو نہیں بلکہ آج اچھے لوگ ملوث ہیں اس گناہ عظیم میں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. گھر کرائے پر لینا دینا عام طور پر ہوتا ہے. مالک مکان کرائے پر دیتا ہے اور ضرورت مند کرائے پر گھر لیتا ہے. دونوں لینا دینا دونوں شرعی اعتبار سے جائز ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کبھی کبھی دونوں فریق کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے جو کبھی کبھی باعث گناہ اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں. مثلا مالک مکان جب گھر کو دیتا ہے تو اپنی تمام چیزوں کو صحیح کر کے ایک کرایہ دار کے حوالے کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ اس کا رنگ، یہ ہے پینٹ، یہ ہے، یہ دروازے، یہ کمرے، یہ ساری چیزیں جو ہے قابل استعمال بنا کر کے ایک کرایہ دار کو اپنا گھر سپرد کر دیتا ہے. کرایہ لینے والا مالک مکان کو لیتے وقت جو اس کے ضابطے اصول ہے اس کو پورا کر کے اس کو حوالے کرتا ہے. یہ پیشگی رقم ہے، یہ ایڈوانس ہے، یہ ہے اتنے دنوں کے لیے یہ کرایہ ہے. اب دونوں پر ایک شرعی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے ذمہ داری یہ ہے کہ جو امانت پیشگی لیا ہے یہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ امانت ہے. جیسا لیا، جتنا لیا اتنا اس کو واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے. کرایہ دار کو اس کے لیے اخلاقی اور اس کی ایمانی
اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا وہ گھر لیا ہے جب وہ چھوڑے تو ویسے ہی وہ چھوڑے۔ ہاں بنیادی اور ضروریات کی جو چیزیں اگر اس میں تھوڑی موڑی کچھ کم و بیش ہو جائے تو وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کو نقصان میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ مالک مکان اس پر کوئی گرفت اور اس پہ بڑا کوئی جرمانے کی شکل میں نہیں لے گا۔ مثلا مثال کے طور پر میں جب گھر خالی کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، تو اس وقت میں دونوں کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب گناہ کی کشمکش ہے۔ کرایہ دار کبھی یہ سمجھتا ہے میں کرایہ دے رہا ہوں، تو پھر وہ اس گھر کو اپنا مالک سمجھ بیٹھتا ہے اور پھر جیسا چاہتا خرد برد کرتا ہے۔ لہذا شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اب اس گھر میں کوئی اپنی مرضی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے، کوئی بڑا نقصان نہیں کرے، کوئی چیز اپنی مرضی سے اس میں کچھ نہ لگا سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے نکال سکتا ہے۔ یہ ہے اس کے لیے ایک اخلاقی اور شرعی طور پر ذمہ داری کہ مالک کرایہ دار کے لیے وقت پر کرایہ دینا یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری، ٹھیک ہے، یہ سب کام کر۔ لیکن اگر کوئی بڑا نقصان کر رہا ہے، دریچے نکال دیا، پنکھا توڑ دیا، دروازہ توڑ دیا، یا سوچ رہا کرایہ دیے تو کہیں بھی زمین اور دیوار میں نقصان شدید پہنچا دیا، تو یہ سب چیزیں قابل گرفت ہے اور اس سے اس کا معاوضہ لینا حکماً جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں نہیں۔ مثلا دروازہ ذرا ڈھیلا ہو گیا تو اب یہ نہیں لے سکتا، یہ روزمرہ کی زندگی کی چیز ہے۔ پانی کا نل اگر خدا نخواستہ ذرا ڈھیلا ہو گیا، ٹپک رہا ہے، تو یہ نہیں کہ مالک مکان اب اس سے بہت بڑا جرم اور اس سے پیسے وصول کرے۔ لہذا ہوتا کیا ہے، اب جب وہ گھر کرایہ دار خالی کرتا ہے اور مکان مالک اس سے واپس لیتا ہے، تو پھر آتا وہ اور CBI کی طرح جانچ کرتا ہے، ہاتھ دیوار میں دیکھتا ہے کہ دیوار کا رنگ کیا ہے، پھر وہ دروازے کو ذرا ہلا ڈولا کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو رنگ تو بہت خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک معاہدہ ہے کہ جیسا دے رہا ہوں جس کلر کے ساتھ میں اور جس پینٹ کے ساتھ واپس کرو، وہاں تک ٹھیک ہے۔ لیکن کہاں گڑبڑی ہے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اگر خدا نخواستہ پھر دیوار پر اگر ایک رنگ اور پینٹ کر رہا ہے جس کے خرچ عموماً صحیح امانت کے ساتھ 20,000، لیکن مالک مکان کہتا نہیں بہت خراب ہو گیا، اس کا 40,000، یہ 20,000 جو تم نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، یہ کیا ہے، اذا اکتالوا علی الناس، لیا تھا تو اس وقت میں ایسا، اب پیسے امانت کا واپس کر رہا ہے، ایڈوانس تو کاٹ کر کے دے رہا ہے، یہ کیا ہے، ویل ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، اسے یہ اخلاق کے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ دروازہ بھی لایا ذرا ڈھیلا ہے، کہتا دیکھو دروازہ ڈھیلا ہو گیا، اب اس کو بھی ٹھیک کرنے میں ایک اچھا خاصا لگا، ارے یہ دروازہ تو روزمرہ کی چیز ہے، یہ تو ڈھیلا ہونا ہی ہونا ہے، کھلنا بند ہونا ہے، اس میں ہاں اگر کرایہ دار نے اگر دروازہ شدید توڑ دیا ہو اور قابل استعمال نہیں ہے تب تو اس پر معاوضہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہلکا سے اگر ڈھیلا ہو گیا ہے تو اس پر معاوضہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ لیتا ہے تو اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کے ضمن میں یہ بات آئے گی، نہیں کاٹ سکتا، روزمرہ کی چیز ہے، آپ بھی رہیں گے تب بھی دروازہ لوگ کھولیں گے، ورنہ بخیلوں کی طرح ہو جائے گا۔ جو ایک بخیل تھا نا، جو اپنی بیوی سے باہر مسجد میں آ کر کے باہری سے جا کر کے بیگم 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 ذرا دروازہ یہ چراغ اندر جل رہا ہے، بجھا دو بجھا دو، تو بیوی نے زور سے کہا کم بخت پورے محلہ شور کر دے رہا ہے، خود آؤ اور آ کر کے دروازہ کھولو اور کھول کر کے کیا کرو، چراغ بجھا کے جاؤ، یہ پورے محلے میں شور، بیگم بیگم چراغ بند کرو۔ کہا کہ تم سمجھتی نہیں ہے، میں آؤں گا ایک مرتبہ دروازہ کھولوں گا پھر ایک مرتبہ بند کروں گا تو کتنا گھس جائے گا، اس گھسنے سے بچنے کے لیے میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ اندر ہی کام کر لے۔ اتنا بڑا بخیل، دروازہ تو گھسنا ہی ہے نہیں، کوئی بھی رہے گا۔ تو بیوی بھی بڑی عجیب تھی، اس نے کہا کہ اللہ اکبر، تم مسجد سے واپس آ رہا ہے، جو مسجد گیا اور پھر اب واپس آیا تو تیری جوتی چپل کتنے گھس گئی ہوگی۔ کہا کہ اس کا خیال میں پہلے کر لیا، دیکھو ہاتھ میں اٹھا کر کے بازو میں دبا کر کے آ رہا ہوں، مجھے بھی خطرہ تھا ایک مرتبہ آؤں گا ایک مرتبہ جاؤں گا تو چپل گر جائے گی۔
تو یہ دروازہ تو کھینچنا ہے ہی ہے. آپ کو ذرا ڈھیلا ہو گیا تو مالک مکان اب ایڈوانس واپس کرنے کے لیے کیا کہتا ہے, یہ ڈھیلا ہو گیا, اس کو ٹھیک کرانے میں پیسہ آئے گا, اس لیے اس کا بھی 2000 کاٹتا ہوں. ہاں اگر دروازہ مکمل کوئی نقصان ایسا ہے جو اب لگ ہی نہیں سکتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اب مالک مکان آتا نل دیکھتا ہے ہلکا سا ذرا ڈھیلا ہے, پانی ٹپک رہا ہے کار کا, او یہ بھی خراب ہو گیا, اب اس کا بھی 1000 روپیہ. کیا ہوا اس کا بھی؟ ارے بھائی نل ہے, وہ نل تو ٹپکے گا کچھ دنوں کے بعد میں. ہاں اگر وہ پائپ ہی آپ کا پانی کا کنیکشن توڑ دیا ہے یا شدید کو خرابی آ گئی ہے تب تو وہ ہے, اس کا معاوضہ لے سکتے ہیں. لیکن ہلکا سا ڈھیلا ہو گیا ہے, جو قطرہ ٹپک رہا ہے, تو مالک مکان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کرایہ دار سے بھی اس نل کا بھی پیسہ وصول کرے. لہذا مالک کے مکان کیا کرتے ہیں کہ چیز کو چھوتا ہے, دیکھتا ہے, رگڑتا ہے, اور پھر بیچارہ اگر 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو 75 کاٹ کر کے 25,000 واپس کر دیتا ہے. کہتا ہے یہ ہو گیا. اللہ فرماتا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, لیتے وقت تو پورا لیا اور دیتے وقت تو نقصان کر کے دیا. وہی ہلاکت ہے, بربادی ہے اسے لوگوں کی. آج یہ پورا ہو رہا ہے, پورے معاشرے میں ہو رہا ہے. کرایہ دار مالک مکان کو نقصان پہنچاتا ہے اور مالک مکان کرایہ دار کو نقصان پہنچاتا ہے. دونوں سمجھتے ہیں, اور زیادہ تر مالک مکان اس میں بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں. کبھی کبھی غریب بیچارے لوگ رو کر کے نکلتے ہیں, اتنا رلا کر کے لوگ بھیجتے ہیں, پورا کا پورا ایڈوانس اور پیشگی پیسے کو چپت کر دیتے ہیں لوگ. ایک ایک چیز کا حساب کر کے اس کے سارے محنت کو ختم کر دیتے ہیں. بیچارہ دوسرا گھر اس کو لینا ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. ایسا نہ کرو, یہ اخلاق رذیلہ ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. ہاں چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت کو اس کو سمجھ کر کے کیا کیجیے, یہ کر لینا, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن جو رنگ اور پینٹ اگر 20,000 میں ہو رہا اس کو 40,000 بتا کر کے 20,000 کا یہ نقصان اس کا کرنا, یہ ایسے ہی جیسے ترازو کا ڈنڈی مارنا ہے. تمام علماء فقہ اس پر لکھتے ہیں. لہٰذا یہ شدید گناہ ہے. آج تو نہیں پتہ چلے گا, آپ کا گھر کا رنگ بن جائے گا, آپ کی روٹیاں پک جائے گی, آپ کا سب کچھ اچھا ہوگا, لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کے کیا ہے. اسی لیے علماء حضرات لکھتے ہیں, حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اپنے پسندیدہ واقعات میں, کہ ایک شخص کی جب موت ہونے لگی اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا, لوگ تلقین کر رہے تھے کلمہ پڑھو, کہا پڑھتا ہوں, لیکن ترازو جو میری دکان میں اس کی لکڑی یہاں کر کے اٹک رہی ہے, جلدی سے ذرا توڑ دو اس کو. کیوں؟ وہ ڈنڈی مارا کرتا تھا. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیلا والا ڈنڈی مارتا ہے. آج تو اچھے گھر محل والے بھی ڈنڈی مار رہے ہیں, اور وہ ڈنڈی مارنے میں یہ ہے. اس لیے تفتیف یعنی وزن کی کم کرنے کا دائرہ بہت ساری چیزوں میں ہے. اسی طرح اور ایک اور مثال دیتا ہوں, بغیر بلائے دعوت کھانا, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی اسی جرم میں ہے. جس کی دعوت ہے وہی جائے اور وہی کھانا کھا کر کے آئے, اس کے ساتھ دوسرے تیسرے کو بھی نہیں, چلو میرا بہت پرانا دوست ہے, میرا بہت زمانے کے دوست ہے, چلو آپ بھی نہیں, یہ لے جانا چوروں کی طرح ہے. یہ کھانا جائز نہیں ہے. جب اگر آپ کی دعوت نہیں تو آپ ہرگز کسی کو نہیں لے جائیے اور خود بھی نہیں جائیے. اگر ایسا کرتے تو الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, دعوت دیا ہے کہ ہم 50 آدمی ولیمے شادی میں آئیں گے اور بلا کر کے اور بڑھا دیا 20-25 آدمی ہے. کیا یہ مجرمانہ کام ہے؟ یہ مجرمانہ کام ہے, یہ چوروں کی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر بلائے کسی کی دعوت مت کھایا کرو, یہ کھانا جائز نہیں ہے. فقہ لکھتے ہیں یہ چوری ہے گویا. اس لیے چاہے کتنا بھی آپ کا تعلقات ہے آپ مت جائیے. ہمارے اپنے ملک میں ایک بڑے بزرگ گزر گئے ہیں, سنت کے بڑے پابند تھے. کیا تھے؟ بڑے پابند تھے, ایک ایک چیز کو سنت کے مطابق کرتے تھے. محی السنہ ان کے نامی اور لقب پڑ گیا. حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب رحمہم اللہ. کسی نے دعوت دی کہ حضرت ہمارے یہاں صرف چائے کم سے کم آپ پی لیجیے, جب ایئرپورٹ آپ جائیں گے تو راستے میرا گھر ہے, آپ ضرور میرے یہاں چائے پی لیجیے. حضرت قبول کر لیے. تو حضرت کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے.
وہ بیچارہ خوب انتظام کیا، چائے وائے سب کچھ انتظام کیا۔ حضرت راستے میں سب کو روکے کہ بھائی رک جا، میں ذرا ان کے یہاں سے چائے پی کر کے آتا ہوں۔ گئے اور بس پیالی سے اٹھائے، چائے پی لیے، کہا کہ چلتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں لیے۔ کہا کہ حضرت اور سارے مہمان، کہا کہ ان کی تو دعوت نہیں تھی، میں تو لا نہیں سکتا۔ اگر تم یہ کہے ہوتے کہ آپ بھی آئیے اور آپ کے ساتھ بھی جتنے آئے سب کو آنا ہے اور سب کو چائے پینا ہے، تو میں سب کو بلا کر کے لاتا۔ تم نے صرف ہم کو کہا ہے تو میں آیا، اور صرف چائے کہا تھا، چائے وائی نہیں کہا کہ یہ بھی رکھوں گا۔ وہ بڑے سخت تھے، مہمان ان کے یہاں پہنچ جائے تو پہلے پوچھتے تھے کتنے دن رہو گے، کب تک رہو گے، کب جاؤ گے، پوری تفصیلات اس کا ڈاٹا لے لیتے تھے، تب ان کی خدمت کرتے تھے۔ سر کے اوپر جہاں وہ سوتے تھے وہاں ایک دیوار میں ایک تحریر لگا دیتے تھے، یہ مہمان اتنے بجے سے اتنے بجے رہیں گے، رات میں ان کی ٹرین ہے، ان کو کھانا اتنے بجے دینا ہے، سارا سسٹم، تاکہ مہمان کو ذرہ برابر بھی پریشانی نہ ہو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کہا کہ چائے پینے کا، چائے پی لیا، اکیلے دعوت دی، اکیلے آ گیا۔ اب تو حال یہ ہے کہ نہیں، چلو میری شادی دوست تو بھی آ جا، یہ بھی آ جا، وہ بھی آ جا، 50 کو 75 بنا دیا، بیچارہ غریب پر پریشانی، یعنی ایک وزن جو ہے جس طرح سے کم و بیش کرتے ویسے یہاں پہ ہو گیا۔ تو بغیر بلائے دعوت کھانا اور دعوت میں جانا، یہ بھی کیا ہے، ترازو مارنے کی طرح ہے، مارنے کی طرح ہے، ہرگز کبھی نہیں جانا چاہیے۔ پھنس گئے چند لوگ دعوت میں، بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ تو چلے جاتے ہیں، چلے گئے 2-4 لوگ، مولوی نما بھی اس میں تھے کچھ لوگ۔ ذرا کسی نے پوچھا کہ آپ، میں لڑکی والے کی طرف سے آئے، آپ؟ نہیں میں تو لڑکے والے کی طرف سے۔ کہا کہ کم بختوں نے، یہ لڑکی والے کی طرف سے ہے، لڑکے والے کی طرف سے، یہ 40ویں کی دعوت ہے۔ اب تو مرنے والے لوگوں کی بھی اتنی شاندار سامیانے کے ساتھ دعوت ہوتی کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ولیمے کیا ہے، یہ منگنی کا ہے۔ کہا کہ نہیں یہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، یہ کسی کے شادی کا کھانا نہیں ہے، یہ کس کا ہے، یہ 40ویں کا ہے۔ پوچھو پہلے کہ کھانا کس چیز کا ہے، کون بلایا ہے، بس کھانا ہے، چلنا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اللہ نے یوں ہی نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ اس لیے ترازو، اپنے معاملات، اپنے حالات، اپنی اخلاقی زندگی اور اپنے لین دین کو بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سب تو معمولی چیز ہے، مرضی جتنا چاہو ایڈوانس کاٹ کر کے دے دو، کیا کرے گا، اس سے میرا رشتہ کیا ہے، دعوت ہے شادی کی کیا ہے، جا کے کھا پی کے آ جائیں گے، کیا مصیبت ہے، اس کی جائے فلاں ہو، کل مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ بڑی عجیب و غریب بات لکھی، اور اپنی کتاب میں ایسے ایسے واقعات بزرگوں کے، محدثین کا ذکر فرمائے، اور ہم سب کے لیے بڑی رہنمائی فرما کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ لکھے اپنی کتاب میں کہ ایک محدث جلیل بیٹھے بیٹھے جب حدیث پاک لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں وہ دوات اور روشنائی اور لکڑیوں کا قلم ڈبو کر کے لکھ رہے تھے۔ لکھتے ہیں تو ذرا سا زیادہ روشنائی کاغذ پر آ گئی۔ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، دیوار کو کھریچ کر کے مٹی لی اور اس پہ ڈال دیے، ڈال دینا تھا، ڈال دینے کے بعد وہ معاملہ ہو گیا۔ دل میں پھر ایک بات آئی، جتنے دل پاک ہوگا اتنی ہی جلدی آخرت کی فکر آ جائے گی۔ دل گندا ہوگا تو ارے کیا ہوتا ہے اس سے، کیا لینا دینا اس سے، کون سوال کرے گا اس کا، اور اگر دل پاک تو فوراً آخرت کہ کہیں اللہ سوال نہ کر لے۔ آج ہمارے اور آپ کی آخرت کی طرف خیال کیوں نہیں جاتا؟ دل میں اتنی گندگیاں اور دنیا بسی ہوئی ہے کہ آخرت یاد ہی نہیں آتی۔ فوراً ان کے دل میں ایک بات آئی، اگر کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کرائے کے گھر ہے، دیوار تو کرائے کی ہے، ہم نے اتنی مٹی اس میں لگا دی بغیر مالک کی اجازت کے، پھر کیا ہوگا؟ نیک لوگوں کے دل پاکیزہ خیال۔ شیطان نے کہا کہ ارے اتنے سے کیا ہوتا ہے دل میں، پھر دوسری بات پیدا ہوگی، چھوڑو اتنے ہی سی تو ہوئی،
رات جب خواب میں دیکھتے سونے کے وقت ایک نورانی چہرے والا کہتا ہے محدث کل حشر کے میدان میں پتہ چلے گا اتنی سی مٹی کا کیا جواب اور حساب ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ چھوٹا گناہ کو گناہ سمجھ کوئی یوں سمجھ کر کے گناہ مت کر لیجئے، کسی کا حق مت ماریے۔ آپ مالک مکان ہیں تو ذرا رعایت اور ہمدردی کر دیجئے۔ آج آپ مالک ہیں، کل ہو سکتا آپ بھی کرایہ دار بن سکتے ہیں۔ آج آپ کسی کو دعوت میں بلائیں، کل آپ کو بھی بلانا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ کھلانے اور نقصان اور گھٹنے میں کیا پریشانیاں ہوتی ہے۔ آپ بھی تاجر بنیں گے اور ناپ تول میں اگر آپ کو لینا پڑے اور کوئی کم دے دے تو آپ کیا اپنے لیے محسوس کریں گے، وہ سوچ لیجئے۔ اس لیے کیا ہے، ہمیشہ اعتدال، ہمیشہ برابری، ناپ تول میں، اپنے ساری چیزوں میں بہت ہی انصاف اور اعتدال برتنا چاہیے۔ یہ نیکیوں میں بہت بڑی نیکی ہے، ورنہ مصیبت نکلے گی نہیں، آپ اسی میں گھیرے میں رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت میں کم دیتے ہیں۔ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ نے جب بازار کے چیک کیے تھے اور لوگوں سے پوچھا تھا، جب ترازو اسی طرح سے کم تولتے تھے اور لیتے تھے زیادہ، پوچھا کیا گھر میں خوشی ہے، تم خوش ہو؟ سبوں نے یہ کہا کہ حضرت بڑی پریشانی ہے۔ کہا کہ جب یہ ناپ تول میں تم اپنے لیے زیادہ لیتے ہو اور دوسروں کم دیتے تو تم کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا، خوشی ہونی چاہیے تھا، روزی میں تجھے بڑی وسعت ہونی چاہیے تھی، لیکن پریشانی کیوں؟ حضرت ہارون رشید نے کہا تھا کہ حضرت سب کو پکڑ کر کے لائیے قید خانے میں ڈال دیجئے جو لوگ بھی بازار میں ایسا کرتے ہو۔ چیک جب کیے بازار میں تو اکثریت ایسے لوگوں کی نکلی جو لوگ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کم کرتے تھے، دیتے تھے کم، لیتے تھے زیادہ۔ خالی ہاتھ آ گئے، کہا کہ کوئی بھی نہیں ملا، کہا کہ آدھا بازار اسی کام میں مبتلا ہے۔ کہا کہ کسی کو گرفتار نہیں کیے آپ نے، قید خانے میں ڈالوایا نہیں کسی کو؟ کہا کہ اللہ سب کو قید میں ڈال دیا ہے، اللہ سب کو قید میں ڈالا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کسی کے گھر میں خوشی نہیں ہے، ناپ تول لینے کے باوجود بھی، ڈنڈی مارنے کے باوجود بھی گھر میں خوشی نہیں ہے، نہ وہ خوش ہے نہ اس کے گھر والے خوش ہیں۔ تو یہ گویا کہ قید میں ہے، کیا ہے؟ پریشانی، یہ قید ہے، پریشانی میں آ جانا یہ قید ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں ایسا گناہ مت کیجئے جس سے پریشانیاں لازم آ جائے۔ آپ کسی کو پریشان مت کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی پریشانی سے آپ کی پریشانیاں بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے جو لینے کے وقت میں پورا لیتے ہیں اور دینے کے وقت میں کٹوتی کرتے ہیں اور وہ پھر اس سے پریشان کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا شاید کہ ان کو گمان نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ ایک بنیاد بتا دی، جن لوگوں کی یہ نیت ہو کہ ان کو اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، سب سے بڑا دین وہ میدان محشر کا دین، قیامت کا دین، حساب کا دین، یوم یقوم الناس، جس دن سارے لوگ رب دو جہاں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ شاید یہ بھول گیا اسی لیے ڈنڈی مار رہا ہے، شاید بھول گیا اسی لیے ظلم کر رہا ہے، شاید یہ بھول گیا اسی لیے کسی کو لے کر کے پورا نہیں دے رہا ہے، شاید یہ بھول گیا ہے حساب کتاب اسی لیے حساب کتاب میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ پڑھیے سورہ ویل للمطففین، قسم خدا کی اللہ نے ہم سب کو جہنم سے بچانے اور بچنے کے لیے کتنا درد کے ساتھ میں اور کس قدر محبت اور پیار کے ساتھ بتایا۔ آخری آیت، بات ختم کر دو 2 منٹ میں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ یہاں لوگ تو کہیں گے کہ یہ دیکھو بیوقوف ہے، پورا پورا دے رہا ہے، بہت بڑا بیوقوف ہے، پورا پورا دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں، بیوی بھی بولے گی، گھر والے بولیں گے، سب لوگ بولیں گے، اور ایسے سیدھے سادھے نیک نیت والے لوگوں پر لوگ ہنستے ہیں نا، بیچارہ سیدھا سادھا، دیکھو جیسا کو ویسا کر دیتا ہے، سیدھا سادھا ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، بیوقوف ہے، بس خالی نماز نماز، بس تسبیح تسبیح، دین دین، چالاکی اس کے پاس نہیں، ہوشیاری اس کو نہیں ہے۔ اچھے کام کرنے والے کو بیوقوف کہتے ہیں اور بدماشی کا کام کرنے والے کو دنیا اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں۔ یہ ہے ترقی کا زمانہ، کیا ہے؟ یہ ہے تعلیم کا زمانہ، یہ تعلیم یافتہ لوگوں کے مزاج،
لہذا ہنسیں گے، ہو سکتا آپ سیدھا سادہ کام کریں گے، پورا پورا حق دیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ دکان سے اٹھ کر کے آئیں گے تو مذاق لوگ اڑائیں گے کہ یہ دیکھو تجارت کی فکر نہیں، اس کو روٹی روزی کی فکر نہیں، بس لگا ہوا ہے دین میں، یہ دیکھو یہ کر رہا وہ کر رہا۔ اللہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَقِيهِينَ وَإِذَا رَأَوْا قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں یہاں لوگ ہنسیں گے تم پر، ہنسنے دو، اللہ فرما رہا ہنسنے دو لیکن ٹھیک کام کرو، ہنسنے دو لیکن تم صحیح کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کر کے۔ یہاں تو ہنس لیں گے آج، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج تو کافر مشرک دنیا دار لوگ ہنس لیں گے ایمان والوں، امانت دار والوں، امینوں پر، سچوں پر۔ اللہ فرمایا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، جب کل قیامت کے دن میں ان لوگوں کو جنت میں ٹیک لگا کر کے مزے کی زندگی جب دیکھیں گے تب پھر وہاں پتہ چلے گا کفار و مشرکین کو کہ کیا ہوا اور کیا یہاں ہوا۔ اس وقت میں یہ لوگ جب وہاں دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر کے وہ جنتی لوگ ہنسیں گے۔ کیا کریں گے؟ جنتی لوگ بھی ہنسیں گے، تم وہاں ہنستے تھے اب میں ہنسوں گا، اور اللہ کی طرف سے فل اجازت ہوگی، ہاں ہنسو، تاکہ ان کو احساس ہو جائے، تاکہ ان کو وہ مزہ جو وہاں پہ وہ سمجھ رہے تھے وہ ان کو ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اذا انقلبوا الی اہلہم منقلبون، یہ گھر جب آتے ہیں بازار سے تو فلاں کا تذکرہ کرتے ہو، سیدھا سادہ کچھ نہیں کما پا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے کچھ نہیں ہوتے ہیں، دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اس کو ٹوپی پہنایا، میں اس کے جیب کو صاف کیا، میں نے 2 روپے کو 4 بنایا، اور گھر میں آ کر کے بہت اپنے دوستوں میں محفلوں میں خوب ذکر کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ اللہ فرمایا ہاں آج مزہ لے لے دو، کل ان کو پتہ لگے گا علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما یفقهون، جب وہاں ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ ٹیک لگا کر کے اور جنت میں مزے سے ہوں گے، اور پھر وہاں جب ان کی ہنسی اور تفریح دیکھیں گے جنتیوں کے تب ان کو وہاں افسوس ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، صحیح کمائیے، صحیح کھائیے، اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، اور یہ کہیے کہ اللہ دعا کیجئے نہ ہم کسی پر ظلم کرے، نہ ہم پر کوئی ظلم کرے، ہم کسی کا نقصان نہیں پہنچا، ہمارا کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے، ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ کے بچے خوش رہیں گے، آپ کی تجارت بھر میں برکت ہوگی، آخرت بھی بنے گی، قبر بھی بنے گی اچھی، اور اللہ راضی ہوگا۔ اسی لیے کسی کو نقصان کر کے اپنے گھر میں خوشیاں نہ لائیے، ورنہ یہ ہلاکت اور بربادی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو